السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر حضرات علماء کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، اسٹیج پر اکابر علماء کے جمع غفیر ہیں، بالخصوص حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی شاہ جہاں مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے سے حضرت اقدس جناب حضرت مولانا قاری محمد عادل صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ویسے تو شہر میرٹھ کے مشہور اور اسی طریقے سے آپ حضرات کے جانے پہچانے حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو یہاں آنا تھا، لیکن حضرت والا کی دوسری جگہ حاضری ہوئی اور انہوں نے مجھے حکم کیا کہ آپ کو وہاں جانا ہے، اس لیے میں حضرت کا نائب بن کر آپ حضرات کے درمیان میں بیٹھ چکا ہوں. آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو جو یہاں جمع کیا ہے یہ قرآن کی نسبت پر اور دین کی نسبت پر
ہمیں یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس بات کی وضاحت کی ہے۔ شاعر فرماتا ہے میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کی مرضی اور اللہ کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کی مرضی اور اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو میرے بھائیوں اور بزرگوں ہم یہاں بیٹھ کر اکابر علماء کرام کی زیارت نہ کرتے، اکابر علماء کرام کی باتیں نہ سنتے۔ اکابر علماء کی زیارت کرنا، ان کی باتوں کو سننا اور ان کی باتوں کو سن کر ان کے اوپر عمل کرنا، یہ میرے بھائیوں اور بزرگوں ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے میرٹھ شہر کے معزز و موقر عالم دین جناب حضرت مولانا مشہور الرحمان شاہین جواری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہ بھی عن قریب آپ حضرات کے درمیان میں تشریف لانے والے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس دین کی نسبت پر اور جس قرآن کی نسبت پر ہمیں یہاں جمع کیا ہے، وہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا وہ معزز اور وہ مکرم کلام ہے کہ جس کلام کو دیکھنا باعث ثواب ہے، جس کلام کی زیارت کرنا باعث ثواب ہے، جس کلام کو پڑھنا، جس کو سننا، جس کو سنانا، جس کو چھونا باعث عبادت ہے، باعث سعادت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر جس کو میں نے خطبے میں ارشاد فرمایا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو کیا ہے چلاؤ میں اسے صحیح سے چلاؤ بھائی، بچوں خاموش ہو جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر سے نکلنا بند کر دو، صحیح سے چلاؤ اسے مائک کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے ہر انسان کو متنبع کر کے اور کائنات کے ہر انسان کو سمجھایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو پہاڑوں پر پیش کیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس قرآن کو آسمانوں پر پیش کیا، اور آگے فرمایا وَالْجِبَالِ، اور اس قرآن کو ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا، لہذا اس قرآن کے بوجھ پر اٹھانے کے لیے آسمانوں نے منع کر دیا، زمین نے منع کر دیا، پہاڑوں نے منع کر دیا، اور آگے فرمایا وَأَمَرْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ لہذا جب آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑوں نے اس قرآن کے بوجھ کو اٹھانے سے منع کر دیا، تو پھر ہم نے انسان کو وہ ہمت، وہ طاقت اور وہ وسعت دی کہ انسان نے اس قرآن کے بوجھ کو اٹھایا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ جب آسمان نے، زمین نے
اور اسی طریقے سے پہاڑوں میں اس بوجھ کو اٹھانے سے منع کر دیا تو فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کہ انسان نے اس کے بوجھ کو اٹھا لیا، انسان نے اس کے بوجھ کو برداشت کر لیا، اس قرآن کے بوجھ کو اٹھایا، جس نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، جس انسان نے اس قرآن کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا، ان کے بارے میں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ کو ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، تمہارے بعد اور تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے آنے والے ہیں جن کو علماء کے نام سے جانا جائے گا، جن کو اور علماء کے نام سے جانیں گے، لہذا تم ان کا ادب و احترام کرنا، تم ان کا اعزاز و اکرام کرنا۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، لوگوں قرآن کو اٹھانے والوں کا، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والوں کا اکرام کرو، ان کی تعظیم کرو۔ یہ مائک بالکل چل ہی نہیں رہا اور ابھی 2-3 منٹ 5 منٹ نہیں ہوئی ہوگی، سارا گلا خراب کر دیا۔ اس لیے پہلے سے اس کی سیٹنگ ہونی چاہیے تھی۔ بھئی آپ جو ہے اس مائک کو جو لے کر آئے ہیں یہاں، کوئی فری میں تھوڑے لے کے آئے، آپ کو پیسے دیے جائیں گے۔ جلسے کا جو مقصد ہے اگر وہ مقصد نہ حاصل ہوئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں، اس لیے پہلے سے اس کی سیٹنگ ہونی چاہیے تھی۔ تو بہرحال آپ حضرات کے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ بتلاؤ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اصل مقصد تو بات سمجھانا ہے، اس بات کے آپ بھی محتاج ہیں اور اس بات کا میں بھی محتاج ہوں۔ حدیث آپ کے لیے بھی ہے اور وہ حدیث میرے لیے بھی ہے، میں تو صرف الفاظ کو نقل کرنے والا ہوں۔ بات تو آج سے 1400 سال پہلے مکہ المکرمہ کی اس وادی میں اور مکہ المکرمہ کی اس زمین پر، جس زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ کے یہاں ایک بچے کی پیدائش کی اور اس کا نام محمد رکھا گیا، اور جب اس کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نبوت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ کہا کہ اے محمد میں تجھے ایک کلام دینا چاہتا ہوں، اے محمد میں تجھے ایک کتاب دینا چاہتا ہوں، جو کتاب پوری ہدایت ہے، جو کتاب روشنی حاصل کرانے والی ہے، جو کتاب امت کو راہ راست پر لانے والی ہے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ہر اس انسان سے جس نے نبی کی رسالت کا اقرار کیا، جس نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کیا، قیامت تک آنے والے ہر اس مسلمان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے متوجہ کیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا لوگوں اکرموا حملۃ القرآن، لوگوں قرآن کو اٹھانے والوں کا اعزاز و اکرام کرو، قرآن کے اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والوں کا اعزاز و اکرام کرو۔ اور آگے فرمایا من اکرمہ اکرمہ اللہ، کہ جو آدمی یا جو انسان حافظ قرآن یا عالم دین یا قرآن کو پڑھانے والے کا اکرام کرے گا، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا اکرام کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم اور توقیر کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا
وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللَّهُ، اور جو انسان علماء کرام کا، قرآن کے پڑھانے والے کا اعزاز و اکرام نہیں کرتا بلکہ ان کی توہین کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے۔ لہذا اس حدیث شریف سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو اپنا نائب اور اپنا جانشین بنایا ہے اور لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں علماء کا اعزاز و اکرام کرو، علماء کی قدر کرو، علماء کا ادب و احترام کرو۔ لہذا اگر ہم علماء کا ادب و احترام کریں گے، علماء کی باتوں کو مانیں گے، علماء کے ساتھ محبت کریں گے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمائیں گے۔ مسلم شریف حدیث شریف کی بہت معتبر کتاب ہے، اس کتاب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف نقل کی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور وہ صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ مجھے بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو مجھے یہ بتلا، تو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، قیامت تو بڑی تلخ چیز ہے، قیامت جب آئے گی تمام کے تمام لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، اور تو مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابی سے عرض کیا اور ان صحابی سے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا، اے صحابی تیرا ناس ہو، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے؟ قیامت کے بارے میں تو سوال کرتا ہے، ان الساعة أدهى وأمر۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ قیامت کا ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیں گی، اور آگے فرمایا کہ قیامت تو انتہائی تلخ اور انتہائی کڑوی چیز ہے۔ تو قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے، میرا ناس ہو، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ ان صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے اعمال تو اس درجے کے نہیں ہے، میری نماز اور روزہ اس درجے کا نہیں ہے کہ میں ان کو اللہ کے سامنے پیش کر سکوں، بلکہ میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے، بس میری تیاری اتنی ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سننے کے قابل ہے، اور سے سننے کی بات ہے، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، اگر
تو اپنی بات میں مضبوط ہے، اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو کل قیامت کے میدان میں تیرا حشر اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم نے اپنا تعلق علماء سے قائم کیا، اگر ہم نے اپنی محبت کو علماء سے قائم کیا اور علماء سے ہماری محبت رہی، تو کل قیامت کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالی علماء کو بلائے گا، جب اللہ تبارک و تعالی علماء کو بلا کر ان سے عرض کرے گا کہ اے میرے علماء، اے میرے حکاس، اے میرے قرآن، حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ علماء کو، حکاس کو اور قرآن کو بلائے گا اور ان کو بلا کر اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا، تو وہ جب تک میں جانا چاہیں گے اور جب تک کے راستے کی طرف چلیں گے، چنانچہ جب یہ علماء، یہ حکاس اور یہ قرآن جب تک کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت کے دروازے پر روکنے کا، علماء پریشان ہوں گے، آپ کو کسی کچھ ڈال دیں گے، تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس کو پارا پارا کر دیا۔ اور آگے فرمایا کہ جو لوگ اکابر علماء کرام اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، میں یہ حدیث شریف کو ختم کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ اکابر علماء یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں۔ ہمارے شہر کے جنرل سیکریٹری جمعیت علماء کے اور دارالعلوم شاہی جامع مسجد کے استاد حدیث جناب حضرت مولانا محمد سلمان صاحب تشریف فرما ہے، اور اسی طریقے سے میرا شہر ہی کے نہیں بلکہ ہندوستان کے مشہور عالم دین جناب حضرت مولانا محفوظ الرحمان شاہد جمالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ بس میں 2-3 منٹ میں اس حدیث شریف کا ترجمہ کر کے بات ختم کروں گا۔ تو بات جو چل رہی تھی وہ چل رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا اور آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب لوگوں کو فکروں میں مبتلا کر دیا جائے گا، اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو متنبہ کر کے ارشاد فرمایا جو لوگ قرآن کے علاوہ ہدایت تلاش کر رہے ہیں، جو لوگ قرآن کے علاوہ نور تلاش کر رہے ہیں، نور اگر موجود ہے تو وہ قرآن میں ہے، نور اگر موجود ہے تو وہ اللہ کی کتاب میں ہے، روشنی اگر موجود ہے وہ اللہ کی کتاب میں ہے، فکروں سے اگر مقابلہ موجود ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ، اور جو انسان ہدایت کو اس قرآن کے علاوہ تلاش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو گمراہی میں مبتلا کر دے گا۔ ہدایت اگر موجود ہے تو وہ قرآن کریم میں ہے، اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اے اس محلے کے غیور مسلمانوں، ہم اس مدرسے سے جڑے، اس مدرسے میں ہمیں 5 حافظ قرآن دیے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن میں انہوں نے کتنی محنتیں کی، حکومت کے خوف کو بالائے طاق رکھ کے انہوں نے چھپ کر مدرسے میں، گھروں میں اور محلوں میں پڑھایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ میں نے خطبے میں ایک حدیث شریف پڑھی تھی، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه، جس آدمی نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا تو ارشاد فرمایا البس والدہ یوم القیامت تاجا ذوقہ احسن من ذوق الشمس، اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کو کل قیامت کے میدان میں ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس تاج کی روشنی
زیادہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں آ جائے اور تمہارے گھروں میں وہ سورج نکلنے لگے تو اس کی روشنی کتنی ہوگی؟ اس سے کہیں زیادہ روشنی اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج پہنائیں گے اس سے کہیں زیادہ روشنی اس سورج کی ہوگی۔ اور آگے ارشاد فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بما فیہ، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھ کر اس کے اوپر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بتلاؤ اس انسان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے اس قرآن کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ فما ظنکم بالذی عمل بما فیہ، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کا، اس حافظ قرآن کو اور اسی طریقے سے اس قرآن کے پڑھنے والے کو، اس پر عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بے انتہا قیامت میں اور جنت میں اعلیٰ درجوں کے اوپر اس کو اللہ تبارک و تعالی فائز کریں گے اور اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔